آج جو بطور خاص مائنارٹی کمیشن کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ اپنا موقف پیش کیا۔ پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے اس ایشو پر، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے مولانا صاحب بولے، پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بولے، اب میں بات کر رہا ہوں، کوئی داڑھیوں والے اور پگڑیوں والوں کو مائنارٹی سے کوئی ایشو ہے۔ ہمارا مائنارٹی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اسلام نے، قرآن نے، سنت نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ نے اقلیتوں کے حقوق کی جو حفاظت کی ہے، کوئی اس پہ آج کے اس جدید دور میں بھی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور وہ یروشلم شہر سے باہر نکلتے ہیں، جی شکریہ جی، تو آپ بل پہ بات کیجئے میں پلیز۔ آتا ہوں اس پہ جی۔ نہیں آتے نہیں، آ جائیے، نہیں آپ بل پہ بات کیجئے۔ میں یہ تقریر نہیں ہو سکتی، یہ آپ جو بل کے اوپر اس پہ نور الحق قادری صاحب بات کریں گے تو میں دوں گا۔ جی اس پہ آئیے، کھولیں مائک۔ کی ہے جی کیجئے۔ عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کے اقلیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہم ما لنا وعلینا ما علیہم، ان کے وہی حقوق ہے جو ہمارے ہیں، اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ہے۔ اس میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم نے اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان کے وجود سے 10 دن پہلے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ سے آپ کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن قادیانیوں کے حوالے سے، باقی اقلیتوں کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، مسیحیوں کے حوالے سے، ہندوؤں کے حوالے سے اس قوم میں کوئی تشویش نہیں ہے، لیکن قادیانیت جس طرح اسلام کو، اسلامی شعار کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو غلط طریقے سے پیش کریں، اس کے حوالے سے اس ملک میں بہت حساسیت ہے، اور یہ آپ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس طرح کی اگر آپ ٹریک کریں گے اس قوم کے ساتھ۔ اس حوالے سے ہماری کنسرن ہے اس بل کو اس قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود اس لیے ہے کہ اس طرح کے معاملات آپ ان کے سپرد کریں، ان کی طرف بھیجا جائے۔ وہ کنسٹیٹیوشن باڈی ہے، وہاں پہ اس پہ بحث ہو، اس کے تمام پہلوؤں کو، اور خاص کر یہ قانون اگر تمام قوانین کو اوور رول کرتی ہے تو 295A-B-C وہ بھی اس کے خطرے اور قید میں کون سے سیکشن کی بات کوئی کر رہے اجازت نہیں دے گا۔ کس سیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس سیکشن کی بات؟ وہ انہوں نے بات کر لی جی۔ جی ہاں وہ جی شکریہ۔ قادر پٹیل صاحب اپوز کر رہے ہیں۔ شکریہ سر، اللہم صلی اللہ محمد۔ یار اس وقت لیجسلیشن کی بات کریں، نہیں میں نہیں دوں گا جی۔ شکریہ سر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سر میں تو سمجھا تھا کہ آج صرف 12 افراد کو بات کرنے کی اجازت ملے گی، لیکن بہت شکریہ آپ کا۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس بل پر آج ہم بات کر رہے ہیں یہ اس وزیر اعظم نے منظور کیا تھا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا جس کی داڑھی نہیں تھی سر، یہ اس کا کارنامہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ تھا۔ اور میں وزیر قانون صاحب سے التماس کروں گا، اور یہ بحث پہلے بھی ہو چکی ہے سر، ہم پتہ نہیں کس طرح آرام سے نیند کی چین سوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اسرائیل کے خلاف کوئی بیان اپوزیشن کی طرف سے نہیں آتا، لوگ روز مارے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے روز ہماری پکڑ اس پہ ہونی ہے، بہت ساری چیزوں پہ ہماری پکڑ ہونی ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب آقا کی حرمت کا جب ذکر آیا ہے تو اس کو بھی ہیومن رائٹس اور فلاں جیل میں ہے، فلاں باہر ہے، ہیومن رائٹس نہیں مل رہے۔ اس وقت
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ ہے. ان کے میں سر اپنی طرف سے ذاتی رائے سمجھ لیں, میں لا منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا, دوبارہ میں کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں کہ میرے آقا نامدار کی حرمت پہ کوئی سوال اٹھے. خدا کے واسطے یہ آئیڈیا کنسیو کیا جائے. میں مولانا صاحب کی بات کو فل سپورٹ کرتا ہوں. محمد و آل محمد کی ناموس پر نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کوئی امینڈمنٹ ہم ہونے دیں گے سر. جی, now I put the motion to the House. Legal point, Barrister Gaur Sahab. تھینک یو سر. ہم نے کچھ اور جی میں جناب اسپیکر میں نہیں ہو گئی جی, نہیں پلیز پلیز, آپ لوگ کافی لوگوں کو دے دیا جناب پلیز. جناب اسپیکر تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو جناب اسپیکر. میں عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر, بات دراصل یہ ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. جی جناب اسپیکر, ایکچوئل یہ ہے کہ آرٹیکل 54(1) میں جب جوائنٹ سیشن ادروائز بھی بلایا جا سکتا کہ جبکہ نہیں بلایا جاتا آن اینڈ آف ایکسیپٹ فار لیجسلیشن. اس مرتبہ بھی اس نے کہہ دیا, کامران مرتضیٰ صاحب نے کہہ دیا کہ صرف 2 چینجز کرے سیکشن 35, تو وہ شوڈ بی ایکسیپٹیبل. میں یہ کہہ رہا ہوں آرٹیکل 75 جو ہمیں ریکوائر کرتا ہے, جو ہماری رسپانسبلٹی آئین کے انڈر ہے, وہ یہ ہے کہ صدر اگر وہ اس کو ریٹرن کرے اور دونوں ایوانوں نے پھر کیا ہے, تو جن بنیادوں پہ صدر نے اس کو ریٹرن کرنا ہے کیا ہے وہ ہم نے دیکھنے. یہ صدر نے 8 پوائنٹس لکھ کر کے واپس بھیجے ہمارے پاس, اور میں سمجھتا ہوں بڑے ذہین پوائنٹ سے. انہوں نے ایسے نہیں لکھا, ان کی پوری ٹیم نے اس پہ ورک کیا ہے. میں آپ کو ان کے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں. وہ سب نے پڑھ لیے, سب نے پڑھ لیے وہ پوائنٹ, سب کے پاس ہے. ایک پوائنٹ بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری. جسٹ لیٹ می ایک پوائنٹ کی سارے 8 تو نہ پڑھیے جناب اسپیکر. سارا میں نہیں پڑھ رہا, میں صرف اس کی سمری دے رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم مائنارٹی کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں, ڈیفینیشن کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اور پوائنٹ لکھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ جب چیئرمین اور ممبر ہوں گے ہم ان کو کبھی ریموو نہیں کریں گے, لیکن اس طریقے سے ریموو کریں گے جس طریقے سے ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو ریموو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا سٹینڈرڈ آپ نے ان کے لیے کیوں رکھا ہے؟ اگر وہ کرپشن کرے تو پھر نہیں ریموو کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ڈالا, یہ جی اعظم صاحب, صدر والا ڈالو. جی غور صاحب, جی غور صاحب بند کر لیجیے. جی سیکنڈ 2 ایشو انہوں نے بڑے امپورٹنٹ اٹھائے. نمبر 1, انہوں نے کہا آپ نے اس کمیشن کو اختیار دیا ہے کہ خود اپنے پوسٹ کریٹ کرے اور آگے اپ گریڈیشن کرے, جبکہ اس قسم کا پاور کسی اور کمیشن کے, وومن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے, تو ایسے پاور کیوں دے رہے. تیسرا انہوں نے یہ کہا, جو میں آپ کو صرف اس میں سے سمری کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا آپ نے ان کو اختیار دیا ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ رکھ کے, وہ انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ کیوں دے رہے. جناب اسپیکر یہ ساری پوائنٹ ایسی ہیں, اس پہ بحث کریں کیونکہ یہ میٹر سیریس ہے, اور اس کے بعد آپ اپروول کے لیے سبمٹ کر دیں. تھینک یو جی. اعظم صاحب آپ یہ بعد میں کیجیے گا, پہلے میں پٹ کر رہا ہوں. Now I put the motion to the House. It has been moved that the